سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمان ہونے سے محفوظ فرما۔ سامعین گرامی، آپ یقیناً اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، بالخصوص وہ سب جو اس وقت اس مجلس کی زینت ہے، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں میں بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بوجھ نہ سمجھیں تو ایک تازہ دم صلوات تلاوت فرما۔ تسی آپ ہی کرنا ہے، میں تے قصور دا مجمع ہے، میں تو یہ چھیڑ خانی نہیں کروں گا۔ ٹھنڈ کوئی نہیں، گرمی کوئی نہیں، جے پکھے بند ہو جائیں تو شور بہت گھٹ جائے گا، مہربانی بند کر دیو تو مہربانی ہوگی، بہت زیادہ شور ہو گیا۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ محمد ناراض نہ ہو تو بس آخری باری صلوات پڑھ دیو تو اجازت ہے، نوکری شروع کی جائے، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے نا جناب کی بات شروع کی جا سکتی؟ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے آپ سبھی کو سن چکے ہیں۔ اب ترتیب یہ ہے کہ میرا نمبر آخر میں آ چکا ہے، ورنہ میں
بہت پہلے کی فہرست والا خاکسار ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کو کچھ وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کی شان سنانا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، آپ دیکھ سکتے ہیں گلی گلی، نگر نگر اور کوچہ کوچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں لوگوں نے جشن کیا. میں بات شروع کر رہا ہوں، بس 2 مصرے سنیے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا سنانا ہے. سامعین، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. کر دیو بند پکھے جب نہیں ہوں دیتا، مہربانی تھوڑی، بہت شور کر رہے ہیں، نہیں پڑھیا جا رہا. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. کبھی کبھی سال میں، بلکہ زندگی میں کبھی کبھی آپ لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے. کوشش یہ ہے کہ جتنی دیر بات ہو وہ بندہ کم از کم تسلی سے کر لے. عشق، اب کوشش کرو بند ہو جائیں، ایڈے نہیں ضدی پکھے یہ بند ہی نہ ہو. عشق نبی سے پہلے، مہربانی، یہ سینے کا حال تھا. سامعین گرامی، میرے سامنے شیعہ احباب بھی بیٹھے ہیں اور اہل سنت برادران بھی بیٹھے ہیں. میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ یقین کیجئے میرا قد بہت چھوٹا ہے، میں آپ کو شعر بہت بڑا سنا رہا ہوں. آپ کو مولا کا واسطہ جی لگا کے سنیے گا. دوسرے مصرے پہ فقط اتنا بتائیے گا کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے. عشق تے جے گل ویلڈ ہوئے تا، بات میں دم نہ ہو تو بالکل نہیں پڑھنا. جنہوں نے ہسٹری کو سٹڈی کیا ہے، عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے مولا سلام، میرے مولا سلام. عشق سر عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. 6 مصرے آپ کو اور سناتے ہیں، پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں. آپ لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے بات ضائع نہیں جائے گی. سامعین، میں مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول. آپ جانتے ہیں کہ اصول کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا. چیز نظم میں آتی نہیں ہے جب تک اصول سے نہ چلے. مصرع بڑا تھا لیکن جو چپ کر گئے، میں دوسرے مصرے پہ انہیں ساتھ ملاتا ہوں. سامعین، ایک لفظ آ رہا ہے خار. پہلا مصرع بھلے جو پی گیا دوسرا مصرع ضائع نہ کرے. خار، انہیں بتا رہا ہوں جنہیں نہیں پتا، خار کہتے ہیں کانٹے کو. اب مصرع سنیے. وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پر خار میں پھول. تھوڑی سی محنت کیجیے آپ بھی. یہ جو 2 4 5 بالکل یہ 5 کے 5 چہرے جو میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں، کوشش کیجیے گا مسکرا دے. داد نہ بھی دیو، کم از کم مسکرا دیو. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پر خار میں پھول. اصول، پھول. اگے بہنا آسان ہے، اگے بہ کے اگے دا حق ادا کرنا اوکھا کام ہے. میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ پیمبر کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پر خار میں پھول. مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول. وہ محمد کے دیے جس نے سر بڑی مہربانی. وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پر خار میں پھول. وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی. بابا جی، میں اس ممبر سے جو پہلی باری آیا سا میری عمر 10 سال سی. وہ محمد کے دیے جس نے شریعت کو اصول. 2012 کی زندگی کہاں، 2011 کے وقت کہاں اور 2024 کہاں.
اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، یہ سب یا تو میرے بڑے بیٹھے ہیں یا سارے میرے ایج فیلوز بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا حساب کتاب نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اس بندے پہ دکھی جاؤں گا جس نے تمام ریکوائرمنٹس کو سائڈ پہ رکھ کے بات ضائع کر دی، وہ پیغمبر کے دیے جس نے شریعت کو اصول۔ میں دسنا نہیں چاہتا، یہ دھول، یہ گرد، یہ غبار، یہ مٹی، یہ کام کیا کرتی ہے میں بتاؤں گا نہیں، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ پیغمبر کے دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، میاں عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، رکھ میرے سر پہ قرآن، بسرا پڑھ رہا ہوں گردے، ارے گرد نالین محمد تھی سو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، مل کے نعرہ حیدری۔ لطف آ رہا ہے میرے حضور؟ عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول، تسی ہاتھ کھول نہیں دیندے، ہاتھ کھل گئے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں ہاتھ کھل گئے تھے، آپشن ہے بلند ہونے دا، بدے رہے تھے کوئی چانس نہیں بننا، عرش کو اور بھی چمکا دیا۔ سر بڑی مہربانی، یہ بات ہے، اپنے ہونے کا احساس دلواتے رہیے گا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، داد کے لیے لڑنا تو ہے ہی نہیں، ویسے ہی وہ بت خدا کی قسم اپنے اندر سے مار دیا، بس مسکرا مسکرا کے بتاتے رہیے گا کہ بات آپ کو پسند آئی۔ عرش کو اور بھی چمکا دیا۔ سب سے عظیم ترین ہستی کا ذکر، سب سے عظیم ذکر، سب سے عظیم جگہ، مذاق ہو رہا ہے کیا؟ میاں وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، ایک ایسا نبی جس کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو حسین بنتا ہے۔ سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی، میرے بھائی بہت شکریہ، میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ اچھا اس تو اتے چلیے جے مدد کرو، اس تو بھی اتے چلیے، ایک ایسی ہستی جن کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو حسین۔ ہوں میں حوصلہ دیتا نے میرے نال رویا جی، وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دعا۔ بابا جی اپنے مجمع نہ کو مسکرا کی قیمت دے من، داد منگدا کون پہ ہے؟ مجھے مسکراہٹ چاہیے فقط، ہون جیڑا بندہ ذکر علی یا ذکر نبی چ مسکرا بھی نہیں سکدا۔ او بابا جی کیڈا خدا دی قسم ہے، میں ہوں لفظ اگلا نہیں یاد آ، میں اس بندے دا ایرا دیکھنا چاہنا کہ وہ کتنا زمین ذہن دی زرخیز ہے، وہ کتنا خدا کی قسم میں کرخت یا اس ایسے بنجر ذہن انسان سے بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں، وہ باہر جائے اپنا ٹائم بچائے، لیکن جسے جستجوئے جوہر گمگشتہ رہتی ہے وہ اگلے جملے کا وزن کرے گا۔ میرے آقا خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ارے ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے، جس کا ہاتھ تھا وہ بلند ہوتا، جس کا نہیں تھا اس سے شکوہ نہیں ہے۔ وہ جو کھڑے میں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، ایک ایسی سر ایک ایسی محبوب ترین ہستی جو ہم جیسے تھے نہیں لیکن خدا نے انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو ابھی ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، بیچارے ہم جیسوں کو عقل میں جانور سے کم جیسے، عقل میں جانور سے کم جیسے کہہ رہے ہیں رسول ہم جیسے، ایسے ہم اچھی بات، عقل میں جانور سے کم جیسے، بیچارے ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے۔ جملہ بتا کے کریے، بتا دیجیے جملہ، میرے نال ہی ہو نا۔ اب انہوں نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں میرے محترم۔ ارے کہاں وہ جن کے قدموں سے لگی زمین کی قسمیں خدا کھاتا ہے، اور کہاں وہ جو قدم قدم پہ جوتے کھاتے ہیں۔
اسی عنوان کو آگے لے کر کہتے ہیں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، خدا کی قسم لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ مجلس حسین ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے میرے بھائیوں جو قطعاً شیعہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہے ہی نہیں، محسن انسانیت کا ذکر ہے اور یہاں پہ ہر کسی کو آنا۔ یاد رکھیے گا اہل سنت برادران، دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگ اس وقت اس مجلس میں ہوں گے، نہیں ہوئے تو یہ جو کیمرہ ہے نا یہ سب تک بات پہنچا دے گا، اور میں اپنے برادران کو سینے سے لگا، میں خدا کی قسم یار لڑ کے ایسی کھٹیا کی، یہ پہلی گل تو یہ جڑے پچھلے سن لڑ کے اتنے پہنچ چکے نے تے جڑے اتنے نہ لڑ کے پہنچ جانا کی سانو لبیا کی ہے ہونے تک لڑ کے۔ میں سینے سے لگا کے کہنے کو تیار ہوں میرے بھائیوں، لڑائی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے جس وقت اپنے اہل سنت برادران میں واپس جائیے گا، انہیں اتنا ضرور بتائیے گا کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے۔ اور میں یہ چار نکات مولا کا واسطہ، یہ میرے سامنے ینگ جنریشن زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں پورا میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا نظام ہے، آپ لوگوں کو بڑے بڑے فرینڈ زون پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور بڑے بڑے لبرل اور بڑے بڑے کمیونسٹ اور بڑے بڑے ایتھسٹ لوگوں سے آپ لوگوں کو بحثیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ یہ چار نکات لے جائیں، ان پر ریسرچ کیجئے، جہاں سے آپ کو لگے بات کچھ نہ کچھ ہے۔ میں یہ انہی روڈز پہ ہوتا ہوں امام حسین کا ذکر کرتا ہوا، مجھے بلائیں گے میں ایسے آ جاؤں گا۔ یہ چار نکات ہے، پانچواں ملے تو مجھے بتانا، اس پہ کام کریں گے۔ کچھ ہو جائے بتا دو جا کے دنیا کو کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم چار حوالوں سے میرے آقا جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا کچھ کر لے، میں عقلی اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا، میں منصبی اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا، میں اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا، میں اشیاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہو سکتا، میری چیزیں میری ہیں، میں ان کے اعتبار سے بھی ان جیسا نہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، عقلی، منصبی، اعضاء، اشیاء، ان چار حوالوں سے یہ میرے حضرت انکل میرے آقا جیسے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم میں ہم جیسے بن کر آ گئے، اس کے باوجود ہم جیسے نہیں، ہم میں ہم جیسے بن کے رہتے رہے، اس کے باوجود ہم جیسے نہیں، ہم جیسے دکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ نہیں یقین آتا تو میرے سر پہ قرآن رکھیے، یہ میرا ہاتھ ہے اور ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ کہوں جملہ، ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، تاریخ کہتی ہے وہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ چاند، میں نے کہا تھا جس کا ہاتھ ہے میرے بھیا، اچھا نہیں لگتا ایک ہاتھ میں فون ہو اور دوسرا ہاتھ نیچے ہو، ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو دوسرا بلند ہو، میرے آقا کو سلام تو کرے۔ اتنی حسین جوانی ہے، کم از کم میں ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں، بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں مانگے ہیں، میں ایک ہاتھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں میرے بھیا۔ میرا ہاتھ ہے اور ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا میرے بھیا۔ یہ بات ویلڈ لگے تو، بات میں وزن ہو تو پلیز چپ رہنا ہے۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند میں کٹ لگتا ہے۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آتے ہیں۔ یہ ہاتھ میں خدا کی قسم میں اسلامی نظریہ پاکستان میں کھڑے ہو کے میں آپ کا پرائمری کا سلیبس اور نصاب پڑھ رہا ہوں، میں شیعہ ہسٹری نہیں پڑھ رہا۔ تمام مکاتب فکر نے اس چیز کو ماننا ہے، میرے آقا کا ہاتھ وہ تھا جس پہ مکے کے پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے جو اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کے آتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ اور غلط فہمی آج یہاں سے ہر بندہ دور کر کے جائے، دنیا کہتی ہے گو بلانا، پتھروں سے کلام کروانا یا بادل بلانا میرے آقا کا معجزہ ہے، نہیں ہے یہ میرے آقا کا معجزہ۔ یاد رکھنا زمانے والوں، یہ درخت بلانا، یہ بادل پلٹانا، یہ گو بلانا یا پتھروں سے کلام کروانا، یہ کوئی میرے آقا کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں تھیں، یہ تو کملی والے کی ایک ادا تھی۔ میرے سامنے لٹریچر کے اسٹوڈنٹ بیٹھے، ہاتھ تلے نہ روے، ارے یہ تو ان کی ایک ادا تھی کہ وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک قلب مطمئن نے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو تو لو پھر میں چاند کو شک کرتا ہوں، میں چاند کو شک کرتا ہوں، مجھ پہ شک کرتے ہو، میں چاند کو۔ بابا جی آخری صف تک لطف ہے، اگر لہر آئے نہیں تو کوئی نہ بولے۔ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، کچھ کر لو، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں۔ یہ میری زلفیں ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، ہمارے بال بڑھتے گرتے کٹتے رہتے ہیں، پھر عمر کا ایسا حصہ، بابا جی پھیریے گا کیمرہ، بندہ بتائیے گا جو مسکرا بھی نہیں سکتا، عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہوتے ہیں۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے میرے آقا ان کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر مسالے کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کا بڑا محترم بات
بادشاہ اپنی ٹوپی میں ایک بال رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے آتا ہے. یا رسول خدا، علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال؟ جب ایک بال کا یہ حال ہے، یار کوئی بہت ہی سست محلہ بیٹھا ہے، مولا تھوڑی زندگی کرے، جے ناراض نہ ہو وہ تے ہاتھ چک کے نعرہ حیدری. بہت شکریہ تمہارا میرے اینک والے بھیا. فارمل بن کے نہیں بیٹھنا، مولا کا ذکر ہے، پورے دم سے نعرہ لگانا ہے میرے بھائی. اچھا نہیں لگتا سارا دن اپنی مرضی سے گزارنے والا. شرمیلا بن کے نہیں بیٹھنا مولا علی کے نام پہ. کلیجے کا زور لگا کے جواب دینا ہے. جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا. ابھی تک بھی ایک بات ایسی نہیں کی جس کا پیرایا اتنا لمیٹڈ ہو کہ وہ بات صرف شیعوں کے لیے. باتیں ابھی تک جو کی ہیں وہ سب وسیع پیرائے پہ کی. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں. جناب ناظم ممبر صاحب، میرے مولا آپ کی نوکری قبول فرمائے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے آج تک سفید رشی بزرگ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مجلس نہیں پڑھی. میرے مولا جان، مجھے حیا آتی ہے، خدا سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، میں تو اس کا گناہگار سا بندہ ہوں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تاریخ اسلام میں اس سے لاڈلی روایت 73 فرقوں کے پاس نہیں ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اسلامک ہسٹری میں اس سے لاڈلی روایت نہیں ہے. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں آپ ان بزرگوں کو دیکھ لیں گے تو آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے. یہ سارے شرمیلے پندور ہو جائیں گے. ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، پڑھ دوں جملہ، زلفیں زلفوں جیسی نہیں. یہ ہمارے دانت ہیں، دندان میرے آقا کے بھی تھے. ہمارے دانت آتے ہیں جاتے ہیں، گرتے ہیں پھر آنا بند ہوتے ہیں. تاریخ ہائے ہائے ہائے، پہلے میں خود تو لطف لوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ پیچھے بھی رہ جائیں. تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہائے ہائے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو گھر والوں کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے. اگر رات کے وقت مسکرائیں تو یار میں کوڑ ماروں گا ممبر سے. با خدا اہل بیت، اب میں بات آگے یہاں سے بڑھ جائے گی اور بہت لمبی ہو جائے گی. ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں، دندان دندان جیسے نہیں. آگے چلیے، یہ ہمارے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے. ابھی آپ کو ہم نے کیا بتایا کہ کہاں وہ جن کے پیروں سے لگی زمین کی خدا نے قسمیں کھائیں، اور کہاں وہ جو قدم قدم پہ جوتے کھاتے ہیں. سامعین گرامی، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں دامن پھیلا رہا ہوں. جس بندے کو 100% یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، جسے 100% یقین ہے کہ میرے مولا ترس کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا چولہا جلتا ہے. میں نے ابھی تک لفظ داد نہیں کہا، میں اب کہہ رہا ہوں جسے یہ یقین ہے اس کا ہاتھ بلند ہو. جسے نہیں یقین وہ پلیز چپ رہے گا، وہ نہیں بولے گا. میں منت کر کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، تم نے لڑنا کسی سے نہیں ہے، تم نے جھگڑنا کسی سے نہیں ہے. یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں امام حسین کے نانا جیسا ہوں، انہیں پیار سے سائیڈ پہ بٹھانا اور ان کی منت کر کے کہنا، حضور ایک لاہور سے بھائی آیا تھا جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، اور وہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا، انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت. میرے مولا سلامت رکھے ہیں، میرے مولا سلامت رکھے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانی سلامت رہے. میرے مولا رحمت نازل فرمائے، مل کے نعرہ حیدری.
بندے جتی پا کے محراب مسجد وچ نہیں کھلو سکتے. دنیا جہان کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے جوتے پہن کے محراب مسجد میں کھڑا ہو کے دکھائے. پاسبل ہی نہیں ہے میرے بھیا. جب آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو ان کا مقابلہ کیسا؟ جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے. خدا کی قسم زمانہ ناقابل برداشت ہے. آپ جدھر منہ کریں وہاں گھٹن زدہ ماحول ہے. لوگ خدا کی قسم حبس میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں. دانش نقوی نے کہا تھا ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے، ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں جاتے. ہاں، ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے، ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں جاتے. جس دن سے شکاری نے ادا کی کوئی منت دربار پہ، اس دن سے کبوتر نہیں جاتے. معاشرہ اجازت نہیں دیتا، بابا جی خدا کی قسم ہے نہیں دیتا. ورنہ ہن کوئی گل بنی تے سنبھال لویا جے، پھر میں بھی اتنے ہی ہاں تے تسی تے رہندے ہی اتنے ہو، خیر نال کور کر لوے جے. ہن گل میں کروں گا تے ذاکر بن کے نہیں کروں، میں بیٹا بن کے کر رہا ہوں. بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں میں کہتا ہوں کہ میں بیٹا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. میں محبتوں کے سلسلوں کو چلانے والا ہوں. میں اتنا سا تھا، میں یہاں پہ آیا تھا، آپ لوگوں نے دعاؤں سے نوازا ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آج بھی وہی مان ہے. مولا کا واسطہ کچھ ہو سکتا ہے بندے آ کے کہیں کہ اس کے بعد اس کو نہیں بلانا. ایک تو آیا اتنے سالوں کے بعد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نہیں بلانا. میں نے بچا لویا جے، لیکن میں جملہ اڑا کھوں. یہ جتنے فرق میں نے ابھی تک آپ کو عام انسان اور میرے نبی میں بتائے ہیں نا، اگر یہ معاشرہ خدا کی قسم اپنے دل بڑے کرے، اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولے، تو اتنے فرق خاکی بندہ اور میرے آقا میں کیا، ارے اتنے فرق تو عام نبی اور میرے آقا میں ملتے ہیں جو میں نے ایک شخص اور میرے نبی میں بتائے. نہیں یقین آتا تو میرے سر پہ بابا جی یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، یہ پورا ملیشیا خدا کی قسم کوالالمپور اپنے پاؤں پر اٹھ کر بول رہا تھا. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں اور گل مک جانی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، دعویٰ کیا تو دلیل بھی دے رہا ہوں. ارے جن کے دو بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں، اور جن کے دونوں جنت کے سردار ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کے سر پہ کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان کہتے ہیں، جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پتھروں پہ بیٹھ کے کوہ طور پہ خدا سے کلام کرے انہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جنہیں نالین سمیت پردے سے آواز آئے قریب آ جا قریب آ جا قریب آ جا قریب آ جا انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جو امت کے ظلم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور طوفان منگوائے انہیں جناب نوح کہتے ہیں. جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کھا کر بھی دعائیں دے انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. پنڈال اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے یاد رکھے زمانہ، ارے جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. جس کی بہت پکے جوان ہو تسی خدا دی قسم، میں من گیا تو مولا دی قسم، جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کا اللہ عاشق ہو جائے. ٹی وی نہیں سیکھی دا مجلس ہونی دیئے پائی ہے. تسی انج حیران ہو کہ ویدے پہ ہو جی میں ٹاک شو چاہے بیٹھا. جس کا اللہ عاشق ہو جائے. تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. کیا بات ہے. تیری گلشن ہے محمد عربی، گلشن نوازی کے کیا کہنے، گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کیا زبان ہے. کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے. کیا بات ہے. جس کو بننا تھا مولا کل بن گئے، ہم نشی لاکھ پہلو بدلتے رہے. چار مصرے سناؤں پیر نصیر الدین نصیر کے. ایک لفظ ہے عیب. عیب آدھے نے ماڑیاں گلاں نوں، عیب آدھے نے گناہاں نوں. اب سنو، فرماتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ریکوائرمنٹ ہے.
گل وہی ہے جڑی چیخ کے بھی کرنی ہے تو تواڈے کان سرگوشی بھی کرنی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپا. مل کے کلی حوالے سے کوئی یہ چیز تسلیم کرنے میں آتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کی برابری, ہائے ہائے ہائے, جو گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے ایک قدم پہ علی ہاتھ رکھتے تھے, دوسرے پہ سیدہ ہاتھ رکھتے. میں کہتا ہوں سرکار رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور تاثیر اس میں سامی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, پہلے بندہ یہ تو دیکھے کہ جو قدموں میں بیٹھ رہا ہے وہ علی کیا. بندہ سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہے نا. آپ لوگ نہیں, میں من جاواں گا اس بندے نوں جڑا ہن ہاتھ کھلار کے آ کے میں موبائل نہیں استعمال کردا. ہے کوئی تواڈے چوں؟ سارے موبائل استعمال کر ہو, ہر بندے کے پاس. یہ فیس بک تو ہر کسی کے پاس ہی ہے, نہیں تو ٹک ٹاک تو ہر کسی کے پاس ہے. بڑی بڑی زبانیں کھل گئیں, بڑے بڑے لوگوں نے بات کر دی خدا کی قسم. اور خدا معاف کرے, خدا معاف کرے, کیسے کیسے صاحبان میرے رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اور ایکس وائی زیڈ وہ تمام وہ گرامر کی غلطیاں اور یہ وہ سارا کچھ. میں لمحے کے لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں, میری قوم میرا ساتھ دے. میں آپ لوگوں سے اجازت لے کر بات کرنا چاہتا ہوں, اور جملہ بھی علامہ نقل علیہ رحمہ کا فرما رہا ہوں. یہ جتنی دنیا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, علم غیب نہیں رکھتے تھے, اولاد نہیں دے سکتے, پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو قرآن بھی کسی اور سے لکھوایا, اور یہ ایکس وائی زیڈ تمام چیزیں. علامہ نقل فرمایا کرتے تھے منزل کمال پہ بیٹھ کے منزل نقص کو سمجھنا آسان ہے, لیکن نقص پہ بیٹھ کے کمال کی مان. جاگو, مولا کا واسطہ جاگو, مولا کا واسطہ جاگو. یہ ولگر نہیں پڑھا جاتا ہم سے, یہ حلالی حرامی کر کے مجمع کھڑے کرنے نہیں آتے میرے بھائیوں. مشکل بات کرنی ہے, مولا کا واسطہ تعاون کرو تاکہ کسی مسئلے کا حل نکل آئے. 2-3 شعر پڑھوں گا, سارے آپ اٹھ کے بول پڑیں گے, لیکن چیز وہیں کی وہیں رہے گی. خدا کا واسطہ میرے ساتھ تعاون کرو تو تھوڑا سا مجھے بھی موٹیویشن دو کہ میں یہ بات کر سکوں. منزل کمال پہ بیٹھ کے نقص کو سمجھنا آسان ہے, اور منزل نقص پہ بیٹھ کے کمال کو سمجھنا مشکل ہے. جیسے نہیں سمجھ آئی, یہ ان بچوں کے لیے, میں ان کے پریشان چہرے دیکھ رہا ہوں, میں ان کے لیے بات میرے بھائی آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں. جہاں تم مسکرا گئے وہاں میں سمجھوں گا کہ بات کے ساتھ ایگری کر گئے ہو, ورنہ ایسے ہی پریشان دیکھتے رہے تو میں مثالیں بدلتا رہوں گا. میرے بھائی میٹرک کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ 1 کلاس کی جو بک ہے اس میں کیا ہے. اب بیچارے پریپ کے اسٹوڈنٹ کو کیا پتا کہ مڈل کا سلیبس کیا ہوتا ہے, اور مڈل والا کیا جانے کہ پی ایچ ڈی کی کلاسز کیا ہوتی ہیں. اب بھی نہیں سمجھ آئی تو میں مثال اور تبدیل کرتا ہوں. بوڑھا جانتا ہے کہ جوانی کیا شے ہے, اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کسے کہتے. بیچارے بچے کو کیا پتا کہ شباب کیا ہوتا ہے, اور جوان کیا جانے کہ ضعیفی کیا ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں کہہ کر علامہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھے زمانہ, یہ تمام گناہگار انسان کیا جانے کہ ایک عام نبی کیا ہوتا ہے, اور تمام انبیاء کیا جانے کہ سید الانبیاء کسے کہتے ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے؟ پکی گل نہیں تھکے. میں سیرت النبی پہ پڑھتا, ایک باری اچھی جی آنکھو سبحان اللہ. عام بندہ کیا جانے کہ نبی کیا ہوتا ہے, تمام انبیاء کیا جانے کہ سید الانبیاء کسے کہتے ہیں. پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد, یہ 47 کے بعد کا زمانہ تھا, علی ڈے کے موقع پر علامہ نقن موچی دروازہ ہمارے لاہور میں تشریف لائے, اور یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ بھی کر لو تم ان کو نہیں سمجھ سکتے, تم کچھ بھی کر لو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بیچ مجمع سے جوان کھڑا ہو گیا, لوگ سوال کرتے تھے, چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں. اس نے کھڑے ہو کے کہا سرکار اگر ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے, اگر وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے, تو ہم اتنا خرچہ, اتنے انتظامات, اتنے پروٹوکولز, یہ تمام خرچے اخراجات یہ مجلسوں والا ہم کرتے کیوں ہیں؟
جب یہ بات فائنل ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے تو ہم یہ سب یار کوئی ہے تواڈے چو جڑا مسکرا بھی دے میں اپنے قد تو وڈی گل کروں گا بھئی ہم یہ سارا کچھ کرتے کیوں ہیں علامہ نے فرمایا تھا جواب بھی لو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں میں نے کہا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے تم نے کہا ہے اگر سمجھ نہیں آ سکتے تو ہم یہ مجلسیں کرتے کیوں ہیں تو بیٹا میں فقط اتنا ہی جواب دوں گا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو تو سارا سمندر سوئی کے ناکے میں سما تو نہیں جائے گا لیکن جتنا ناکے کا ظرف ہوگا اتنا سمندر تو آئے گا گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری کہ نہیں آ رہی جتنا ناکے کا ظرف ہوگا اتنا تو سمندر پریشان تو نہیں ہو گیا بوجھ تو نہیں بن رہا میں آپ لوگوں جتنا ناکے کا ظرف ہوگا اتنا سمندر تو سامعین گرامی جسے خدا قیامت تک کی انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا دنیا والے ان سکولز میں پڑھنے کے عادی ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ انٹر کر لے تو وہ میٹرک کے ٹیچر کو کچھ نہیں سمجھتا تسی بھی سر ہلا دیں گھٹو گھٹ اے محلہ سارا ہم اس سوسائٹی میں میرے بھیا رہ رہے ہیں جہاں بی اے کرنے والا اسٹوڈنٹ گاؤں کے سکول کے مڈل پڑھانے والے ٹیچر کو کچھ نہیں سمجھتا کہ 8ویں پڑھانا ہے میں 14 پڑھ لیں گے لیکن جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ تب نہیں وہ قیامت تک کے لیے معلم اور خدا نے قیامت تک کے لیے معلم اسی لیے بنا کر بھیجا کہ یہ دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے لیکن میرے پیارے سے آگے نہ جا سکے اسی کو لے کر خدا کی قسم مقدمین واقعہ معراج کے روحانی نہیں جسمانی ہونے کی دلیل دیتے تھے کہ آج اگر زمانہ کہہ دے گا کہ واقعہ معراج جسمانی نہیں روحانی تھا ویسے نہیں ہوا روحانی طور پر اپنے عبد کو سیر کروا دی 10,000 راتوں جتنی رات تھی وضو کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی اگر یہ چیز جسمانی نہیں ہے روحانی ہے اگر یہ بات آج لوگ کریں گے تو دنیا چاند تک پہنچ گئی دنیا ستاروں تک پہنچ گئی دنیا سورج تک جانے کی تیاری میں ہے اس نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا اور اس نے معراج پہ حقیقت میں روحانی نہیں حقیقت میں بلا کے بتایا کہ دنیا آسمانوں کی بلندیوں پہ بھی ترقی کر کے پہنچ جائے تو یہ وہ راستہ ہے جو میرے حبیب نے روند کے رکھ دیا سامعین گرامی بلندی کی سب سے بڑی چٹان پہ اگر میرے مولا علی کھڑے ہوں جو ہے ہی علی میں آپ کو سیرت النبی بزبان مولا علی سنانا چاہتا ہوں اور ممبر چھوڑا جو بلندی کی اس چٹان پہ آدھا گھنٹہ تو ہو رہا ہے تقریباً پڑھ دیں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے میں آدھے گھنٹے شیر کو نہیں پڑھیا جائے میرے گواہ رہے جائے میں صرف گل پہ کردا تو اسے گل تے میں ممبر چھڑنا ہے علی وہاں بھی کھڑے ہونا اور آگے سے حبیب خدا آ جائے آپ اپنے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جب اس قابل ہوتی تھی کہ اسے ٹانگ کا لگنا ہوتا تھا میرے آقا فقط ایک آواز دیتے تھے یا علی کوئی ہوں ہاں یس معتقر ہو اچھا بہت زبردست جملہ قبول کیجئے جملہ آدھا پیاں نہ ہی آکھنا کتنے کس عزت کے حامل ہوں گے وہ ہاتھ جنہیں حضور کی نالین ملی اور کتنی قیمتی ہوگی وہ نالین جسے علی کے ہاتھ میں شداد پہ ذاکر بندے دے ہتھی پاؤں نے بابا جی خدا دی قسم میں تو نہیں نہ پیا جیتے رہے یا علی میری نالین کو ٹانگ کر مولا کائنات نالین لیتے سینے سے لگاتے
تاریخ کہتی ہے ایک بار کچھ لوگ ٹولی بنا کر مولا علی کے پاس آئے. بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ جب بھی نالین کو ٹانکا لگنے والا ہوتا ہے, ابھی تک کوئی بات بھی آپ کے آگے سے آپ کچھ چہرے ایسے بیٹھے ہیں جن کے آگے سے میں مایوس نہیں ہوا, بات خالی گئی ہی نہیں. کچھ ایسے بھی اللہ دے بھگت نے جنہیں ایک بھی غور نال نہیں سنی, بالخصوص آپ لوگ. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہوتے آپ بھی ساتھ ہیں, ہوتے ہم بھی ساتھ ہیں, لیکن نالین کو جب ٹانکا لگنا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیوں آتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو, جن کی نالین ہے ان کے پاس چلیں. مولا سب کو ملا کر حضور خدا کی خدمت میں تشریف لے آئے. یا علی اچھا کیا معاملہ ہے؟ سرکار یہ لوگ سوال لے کر آئے کہ آپ کی نالین کو ہمیشہ ٹانکا میں کیوں لگاتا ہوں. بابا جی آسمان چھوٹا ہے, جملہ بڑا ہے. آسمان چھوٹا ہے, میرا قد تو بہت چھوٹا ہے. میں کہتا ہوں آسمان میں وسعت کم ہے, جملے میں وسعت ڈھیر ہے. یا علی سوال کیا؟ سرکار ہائے سرکار ان کا سوال یہ ہے. علامہ عرفان درابدی صاحب نے فرمایا تھا مجمع داد نہ دینا تے اپنے آپ ہی واہ کر لیں. وہ نال یہ ہوتا کہ وہ جڑا اندر والا خطیب ہوتا ہے نا, وہ طبیعت ٹھیک رہتی ہے. جی وہ پریشان ہو جائے نا تو سارے کم خراب ہو جاتے ہیں. میں اپنے آپ پہلے واہ کردا پھر جملہ کہنا تاکہ کسی اور دی کمی میں آپ پوری کر لواں. یا علی سوال کیا ہے؟ سرکار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نالین کو ہر بار میں کیوں سیتا ہوں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی جن لوگوں کو ابھی تک میری نالین کی معرفت نہیں ہوئی وہ میری ذات کے بارے میں کیا سمجھیں گے. یا علی انہیں بتاتے کیوں نہیں؟ اس نالین نے جانا ہے عرش پہ, اس غیر معصوم کے ہاتھ لگی نہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا علی امام زمانہ تھوڑی خیر کرنے لگا. شکر ہے میں سپیکر آپ ہی بول رہے ہوں تے میں اچھا بول رہے ہوں. یا علی امام زمانہ خیر کریں جناب. علی قدموں میں بیٹھنے والے, نالین کو ٹانکا لگانے والے. ادھے گھنٹے دے بعد پہلا شعر پڑھ رہے ہیں مولا علی دے بارے. غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے, علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے. علی کے ذکر پہ اللہ. ہم بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں آج تک صرف یہ بتایا گیا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے اچھی تلوار چلائی ہے. مولا اوتھے گئے نے تے مولا کسی دی دون وڈی ہے, اگلے موڑ تے کسی دی بان لائی ہے, اگلے موڑ تے کسی دے مولا پیٹ نو چاک کیتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور آج کی پوری مجلس پہ وزنی جملہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھے زمانہ جس علی کو میں نے مانا ہے نا, وہ ساری زندگی کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں. اس نے جب بھی مارے ہیں اس کے دشمن مارے. ہوں میں ہاتھ نہیں مار رہا, ہوں میں زور نہیں لا رہا, تو تھوڑا زور لاؤ. عزت حسین کی قسم جس علی کو میں نے مانا ہے نا, اس نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی ہیں. خدا کی قسم جس عالم دین کو یا جس بھی کسی بڑے شخص کو جو آپ کا آئیڈیل ہے, جس کو آپ فالو کرتے ہیں, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا وہ کون سی جنگ تھی جس میں لشکر کفار سے شخص نے نعرہ بلند کیا تھا سب کو مار رہا ہوں, علی نہیں نظر آ رہے, علی مل گئے تو خطی نیزہ علی کے سینے میں ماروں گا. میرے مولا نے سنا, آواز سنی, نعرہ تکبیر بلند کیا, پہلی صف میں آ گئے. آگے فرماتے ہیں ہماری عادت ہے ہم پہل نہیں کرتے, اب تو نے پکارا ہے تو یہ رپلائی تو ملے گا. یہ کہہ کہ پینترے کے رد و بدل سے علی نے اسے زمین پہ پٹخا. اور پکے ہو کے ببو, اور پکے ہو کے ببو, کیسے نہیں بولنا اسی کچھ بھی نہیں, تسی جنہ پکے ہو سکتے ببو. میں جملہ تاداں والی نجف خیر کرن گے. علی نے زمین پہ پھینکا, رکھ میرے سر پہ قرآن, کائنات آدم و عالم میں تاریخ حرب و ضرب میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول کی فوج کا, جس کا نام ہے علی, جس نے خونی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا.
اگر ہاتھ ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر مولا نے ہاتھ دیا ہے، بتا تیری آخری، بیٹا بیٹھ جاؤ، چلے بھائی جی بیٹھ جاؤ، بتا پلیز پلیز، بتا تیری آخری حسرت کیا؟ کرتا کوئی نہیں ہے ایسا. وہ اگلا کلیم کر رہا ہے کہ میں علی کے سینے میں یہ نیزہ ماروں گا. نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، وہ کہتا ہے میں علی کے سینے میں نیزہ ماروں گا. علی زمین پہ گرا کے فرماتے ہیں بتا کیا چاہیے. گل لے تے گل کو بہت ہی سرور والی ہے، بہت سوادی گل ہے جو سمجھو تھا. بتا تیری، اب وہ جو آیا تھا وہ نام سے واقف تھا، شخصیت سے واقف نہیں تھا. سر جی ایک منٹ واسطے ہاتھ کھولے آجے تے بلند کرے آجے، آپ اور آپ بالخصوص میرے ساتھ رہے. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ کون، انہوں نے صرف نہ سنیا سی. علی نے فرمایا اب بتا مجھ سے کچھ چاہیے. اسے پتہ چل گیا علی تو یہ ہے. اس نے نیچے گرے گرے کہا سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں، میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے ہیں. طاقت دیکھ لی ہے میں نے، کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار فرمایا خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے ضرور ٹوٹے ہیں. حیدر کے ہلال نقوی انڈیا. حیدری میں ایک لمحہ مجھے پلیز پڑھنے دیجئے گا. میں طاقت دیکھ چکا ہوں، میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. علی نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا تلوار مجھے دے دے. اے جنہیں کھلوتے ہو تسی جتنے سمپل لے کے گل اگنور کی تھی، سر تے قرآن رکھ کے دسو وہ مولا نو مارن آیا ہے، نقل کفر کفر نباشد خاکم بدن. وہ کہتا ہے علی کے سینے میں نیزہ ماروں گا. علی گرا کے پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے تلوار مجھے دے دیں. آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ دیں دے تسی تلوار؟ بالکل بھی نہیں سی دینی، نہ تسی تے نہ اسی. امام کھڑے ہوئے ایسے ایک وار کیا، تلوار دور جا کر کتنی داد دے گا بابا جی آپ کا مجمع اور حق ادا. طائر ملکوت اترے اور عسکری کی منڈیر پہ بیٹھ کے واہ 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 کی صدائیں دے تو حق ادا نہیں ہوتا. علی نے تلوار ایسے پھینکی دور جا کر گری. وہ اٹھا دوڑتا دوڑتا گیا، اس نے تلوار اٹھائی، اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وار علی نے کر دیا، کام علی کا ہو گیا، کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. گل روکیے یا اگے ٹوریے؟ واقعہ پورا کر دوں یہ والا. کفر میں خود محنت کر کے پڑھ رہا ہوں بابا جی، میں کوئی زور نہیں لایا، میں نہیں لڑیا، میں اس جگہ سے خود ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے میری. ایک میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو امام حسین کا واسطہ، میں واقعہ پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں. 2-4 شعر پڑھ کے کوئی نظم پڑھ کے میں جا بھی سکتا تھا، میں نے فارمیلٹی نہیں سمجھا، میں پرائیورٹی سمجھ رہا ہوں. میں مصرع جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مولا کا واسطہ. کفر کٹا، انسان بچا، علی اسے لے کر آئے لشکر اسلام کی جانب. یہ تمام کانگریچولیشنز کے سلسلے، یہ مبارک باتیں میں نے ان کے ہاتھ کھلوائے تھے، آپ نے باندھ لیے، تسی بھی کھول دیو، مہربانی کرو. گل وڈی آ گئی ہے ہن تو چپ دی گنجائش ہی نہیں ہے. مبارک باتیں مکمل ہوئی تو علی کے کوئی دوست علی کو سائڈ پہ لے گئے. سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ سرکار وہ آپ کو مارنے آیا ہے اور آپ نے اپنی تلوار اسے دے دی. سرکار میدان جنگ میں کوئی اپنا اسلحہ کسی دشمن یا قاتل کو دیتا ہے؟ سرکار یہ تو اچھی بات ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، نہ کرتا تلوار اٹھا کے زخم پہنچاتا تو آپ کیا کرتے؟ تاریخ کے جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سوال کرنے والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے امام نے فرمایا علی سے نہ کہنا کہ تلوار کیوں دے دی، موت علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ دھبا برداشت نہیں. اور میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، وہ پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. ارے پہلے میرا قاتل تھا، پہلے میرا قاتل تھا، اور جو قتل کا ارادہ رکھنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا، اور جو قتل کرنے آئے ہوں کو خالی نہیں بھیجتا. سامعین گرامی، مجھے عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، پٹخ
رکھتی پھرے یہ دنیا اپنا سر، اب انہیں علی نہیں ملتا، وہ تو صدا سلونی کی دے کر چلا گیا۔ علامہ اقبال نے جو شکوہ کہا تھا، ایک تھا جواب شکوہ، اس سے پہلے شکوہ کیا تھا، اس شکوے کے 2 مصرے سنا رہا ہوں۔ فرمایا تھا آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ علامہ اقبال کا شکوہ ہے، یہ علامہ اقبال کا شکوہ ہے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب علامہ اقبال نے بات کی ہے، کہاں جائیں گے؟ یہ باتیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ جواب شکوہ میں تمام باتوں کا وہاں سے جواب دیا، لیکن جو یہاں سے وہاں شکوہ کیا وہ جانتے ہیں شکوہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں اب بھی ہم پہ یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہاں پلیز وہ شکوہ پڑھیے جو علامہ اقبال نے خدا سے کیا۔ آ گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، دنیا کو علی نہیں ملتا، نہیں ملتا، خدا کی قسم ہے نہیں ملتا۔ ارے تم نے کیا سمجھا کہ اچھی تلوار چلانے والے کو علی کہتے ہیں؟ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ میں نے آپ لوگوں سے کیوں کہا تھا کہ پڑھنے والے کو اپنی گفتگو کا پیرایا اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت سنے کہ اللہ نے ہمیں پیر بوبی شاہ جی کیسے کیسے ہادی دیے ہیں۔ تلوار چلانے والے کو صرف علی نہیں کہتے، میرے سر پہ قرآن رکھو۔ دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے سائنٹسٹ کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے انجینئر کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے جج کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے کریم کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے سخی کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے خطیب کو علی کہتے ہیں، سب سے اچھے دوست کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے جنگجو کو علی کہتے ہیں، سب سے بڑے فلسفی کو علی کہتے ہیں۔ علی کے در پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، جہاں آیا، جس وقت آیا، جس رنگ میں آیا، انسان تو انسان، جنات تو جنات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل سنت برادران میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک نے لکھ دیا کہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے کہتے تھے علی سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، علی سے مانگنا، سیدہ سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ جس علی کو میں نے مانا ہے، جس علی کو میں نے تسلیم کیا ہے، بابا اس نے غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے اس کا مذہب نہیں پوچھا، بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے برادری نہیں پوچھی، علی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے۔ جو جب جیسے جہاں جدھر، بابا جی میں بندہ کون ملا دیاں گا جنہیں ہاتھ نہ چکیا، تسی جانو تے بندہ جانے، میرا گلہ کھڑوتا رہے گا۔ علی نے کسی کو خالی نہیں بھیجا۔ 10 لاکھ سال تک بھی دنیا علی کے فضائل پڑھے، میں 2 مصرے پڑھ کے بابا جی کوزے میں سمندر بند کر رہا ہوں۔ یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ مکا دیئے علی نہ دے، راضی رہے آجے اس تو ان کم جانا بھی کوئی نہیں، علی نہ دے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے۔ میں آپ کو 1 یا 1.5 منٹ میں 2-3 اچھے شعر سنا کے ممبر چھوڑا، اچھے شعر سناؤں گا۔ سرکار میرے مولا آپ کی خیر، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اب واقعتاً اچھے سنا رہا ہوں، وہ اچھے جو اچھوں کو سنائے جاتے ہیں۔ انچولی والے مولا کی قسم انچولی بھی نہیں پڑھے، یہ خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے، علماء کی قسم انچولی بھی نہیں پڑھے۔ اگر میری یادداشت ٹھیک ہے شہدائے کربلا تک جیسے پلیٹ فارم پہ نہیں پڑھے۔ پورا محرم سفر رات وہاں ہوتا تھا، دن کو یہاں ہوتا تھا۔ چیز کو پہلے کراچی کی اہل زبان اردو سپیکنگ مجمع سے ویلڈ کرواتا ہوں تو پنجاب میں لا کے پڑھتا ہوں، نہیں پڑھے، سنیے لطف آئے گا۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نکتہ بن گئے حیدر جو نکتہ چاہیے تھا۔
ارے 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 دانش مشرا آ رہا ہے، میری نظر اب پڑی ہے. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. جیڑا بندہ پچھلے 45 منٹ چ مینوں حیران ہو کے ویکھی جا رہا ہے، توقع کی وہ واسطے ہے گے ہی نہیں. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو بابا جی سمٹنا چاہیے تھا، نقطہ چاہیے تھا. میں ایک چاہیے تھا اب چوتھے مصرے میں پڑھ رہا ہوں. بندہ اٹھ کے کہہ دے مولا علی میں نے سواد نہیں آیا، میں نے جاکری شروع یہاں سے کی تھی، میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. اس توتے قسم کوئی نہیں. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. اور مصرع علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے. آپ کو سر ہلانا نہیں چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ آپ سلام. کیسا ہے یہ مستور زمانے میں نرالا، کیسا ہے یہ مستور زمانے میں نرالا، چوٹی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے اور یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مولا سلامت. بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ علی کے ہاتھ کی معصومیت. علی کے ہاتھ کی معصومیت خیبر پہ اس کی الگ داد ہے. خدا کی قسم یہ علی کے ہاتھ کی معصومیت کا یہ داد الگ ہے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جتنا علی کے ہاتھ کی مینو دیکھو. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ، میں پاکستان میں رہتا ہوں، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا معجزے کی حد کو چھونے والا شعر. اب سنا رہا. سمٹنا چاہیے تھا، نقطہ چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور. اجازت ہے؟ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. رکھ میرے سر پہ قرآن، مصرع پڑھ رہا ہوں. علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے. راضی رہی. اے تسی ہونے تک کتھے سو جس ٹائم میں ترلے لینڈ دیا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور. مل کے نعرہ ہے علی کے ہاتھ کی معصومیت. چنگا نہیں کیتا تسی البتہ. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور. ماتمیوں کا حکم پورا کر رہا ہوں. مرزا غالب کی ایک زمین تھی. یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں کہ میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے. اب آپ لوگ اس حد تک پریپیئر ہو چکے ہیں کہ میں کچھ نہیں بھی کروں گا تو آپ لطف لیں گے، کیونکہ یہ مشکل ترین کلام آپ نے بڑا سرور لے کے سنا ہے. شعر سے دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا.
علی کے ہاتھ بھائی تھوڑے کیا کہنے خدا دی قسم ہے. علی کے ہاتھ کی. اچھا جی مصرع چل رہا ہے کہ ہاں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے. تسی ہن داد دیندے تھوڑے جے پیچھے نو جانا ہے. قرآن میں لکھا اور ہے, دنیا نے پڑھا بڑا اور. شاہ صاحب مصرع آ رہا ہے, مصرع. میرے مولا کرم, میرے مولا توفیق ہے, میرا سرائی بخشی ہے میرے آقا, یہ سرور پورا لے رہے ہیں میں سمجھا سکوں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے, دنیا نے پڑھا اور دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. ہائے 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 بھائی کیا کہنے ہیں, بھائی کیا کہنے ہیں. دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور پیکج کرایا جے. دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور راہب نے کہا بس تسی تھوڑا جا اور لیٹ آندے. راہب نے کہا بس, راہب نے کہا بس, آپ کا نعرہ کھڑا ہوا ہے. راہب نے کہا بس, بڑا اور پڑھا اور سخا اور. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہارون کو, ارے ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ہارون کو آخری 4 مصرع صرف ماتمیوں کے لیے, فقط ماتمیوں کے لیے. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے, موسیٰ کی دعا. فقری میرٹھی ہندوستان کے شاعر ہیں, میں ان کے 4 مصرے پڑھ کے بڑی جلدی اب مصائب کم پڑھوں گا, ممبر چھوڑ رہا ہوں. ہارون کو, رضوی صاحب, ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا. سرکار آپ کو مولا کا واسطہ اب شعر سنیں گے. فرماتا اور زنجیر زن سے بات کر رہا ہوں, ڈرپوک اور بزدل بندے سے اب خطاب نہیں کر رہا, زنجیر زن سے بات کر رہا ہوں. اٹھائیے اپنے اپنے سروں کو, مصرع قبول کیجئے. فرماتے ہیں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں. بابا جی جیڑا بندہ زنجیر چھڑا بھی نہیں سکتا وہ دے نال گل ہی نہیں پیا کرتا. ہر بار لہو ماتم سرور میں بلکہ شعر خود بتائے گا یہ کیا ہے, قصور بتائے کہ یہ کیا ہے. بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور وہ فرماتے ہیں سر تابہ قدم, سننا, سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے آخری 2 مصرے, میرے لال ذرا, اونچا تو بولیے, میرے لال ذرا اور اونچا, میرے لال ذرا. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول. راضی رہیے گا, میں آپ کی محبتوں میں بالکل گھر والا سلسلہ ہے, بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں, کم پڑھنا ہے, بہت کم پڑھنا ہے. چند منٹ. سامعین گرامی, مستورات کے مجمع میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ایک ماں, اپنے بچوں کا پرسہ وصول کرنے کے لیے تشریف فرما. بابا حسنین اکبر کے 2 مصرے ہیں. فرماتے ہیں شام والوں نے ظلم کی حد کر دی ہے. میں آپ کو ان کا دوسرا مصرع سناتا ہوں فقط. فرماتے ہیں شام کے رہنے والوں نے
ظلم و جور کی انتہائیں کر دیں، لیکن وہ حد صبر سکینہ نہ پا سکے۔ میر انیس کے 3 شعر سنیے، 3 شعر، اور خدا کی قسم کو اردو پڑھانے والے بیٹھے ہیں تو ابھی تصدیق کریں، ابھی تائید کریں، اگر کوئی بیٹھا ہے، کوئی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہے تو سر اٹھا۔ کتنے سیمینار ان 2 مصروں پہ رکھے جا سکتے ہیں جو انیس نے 2 مصرے پہلے کہے ہیں، اتنے بڑے مصرے ہیں۔ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ شبیہ امام زماں کھینچتے، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، بابا فلک شیر شاہ جی، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں۔ میں مشرہ پڑھ رہا ہوں، رہتی زندگی تک آپ کے دلوں میں اثر نہ کرے تو ہم بیچارے یہاں آئے کیوں ہیں۔ زماں کھینچتے ہیں، جاں کھینچتے ہیں، سرکار سر اٹھائیے گا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں۔ انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچ۔ سامعین گرامی، مشکل ترین گھڑی، 2 اولادیں تھیں امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا سے بچ گئی تھیں، 2 اولادیں، ایک سید سجاد اور ایک 4 سال کی سکینہ۔ شبیہات کی برآمدگی یہاں سے ہوگی؟ کس پاسوں مرداں کس پاسوں شبی یہیں سے ہی آئے گی؟ تسی میں اشارہ کرا تھا 2 منٹ، ڈھیر تو ڈھیر تسی آمادہ رکھو تو میں بس برآمدگی کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، 2 اولادیں تھیں امام حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں، ایک سید سجاد اور ایک 4 سال کی بیٹی۔ میں جملہ کہتا ہوں، اگر آپ لوگ ہائے کریں تو بھائی جان سر اٹھائیے گا، مولا کا واسطہ، بڑے اعتماد سے یہ جملے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقیناً اس مجمع میں ایسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ مان ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد ہم نے اپنی بہنوں کو گھر چھوڑ کے آنا۔ پردے میں وہ بہنیں ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کو مان ہے میں بھائی کے ساتھ آئی ہوں، کسی کو مان ہے میں بابا کے ساتھ آئی ہوں۔ بھائیوں کو پتہ ہے مجلس کے بعد ہم نے مقررہ وقت پہ کھڑے ہونا ہے جگہ پہ جا کے، ہماری بہن نے وہاں آنا ہے، رات ڈھیر ہو گئی ہے، جلد از جلد بہن کو گھر پہنچانا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ بھائیوں کو مان ہے بہنوں کو چھوڑ کے آنا ہے۔ بہن مان رکھو میں صدقے ونجا کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دیئے، بہن کو مان ہے کہ میں بے وارث نہیں ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ علمین جناب ابو الفضل العباس کی قسم ہے، تاریخ کہتی ہے 1600 میل میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکوہ نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی، بھیا ہم گھر کب جائیں۔ جو کر سکتا ہے میرے بھائی، میرے مولا یہ جوانی بے داغ رکھیں، میرے مولا اس بڑھاپے کو خوشحال رکھیں، یہ آنکھیں سلامت رہیں جو جن سے ایسے اشک باری ہو رہی ہے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ نواب کربلا کی اولاد کے غم میں اس انداز سے رو سکے۔ میرے مولا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، میں خوشامد نہیں کر رہا۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے؟ اب اگر اس جملے کے استقبال میں ہر بندہ ہائے کرے تو میں جملہ مکمل کرتا ہوں۔ بیٹی، ایک سوال بیٹی کا ہے ایک بیٹے کا ہے۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے؟
رکھ میرے سر پہ قرآن امام زمانہ ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو پھپھی کی جانب دیکھ کر فقط اتنا فرماتے تھے اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے۔ اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سینہ پیارا کر کے بیٹھے۔ ماتم کی آواز میرے بھائیو آتی، میں صدقے جانا بڑی سونی ہائے کیتی نے۔ ہر بندہ جس کا آنسو نہیں آتا وہ کوشش کر کے ماتم یا ہائے کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے؟ بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات ہے، بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، جملہ ضائع نہ جائے۔ بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ بادشاہ صاحب اس بندے سے کر رہا ہوں جس کے سینے میں خدا نے اولاد والا دل رکھا ہے، جس کے سینے میں خدا نے صاحب اولاد ہونے کا دل رکھا ہے، جسے پتہ ہے کہ میں ایک باپ ہوں۔ میں جملہ اس کے حوالے کر رہا ہوں، پتہ نہیں اور کوئی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے۔ دنیا پوچھتی ہے حسین کس غریب کو کہتے ہیں؟ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نہیں جی جو ہائے کر سکتا ہے، جو ہائے کر سکتا ہے۔ جی صدقے جاواں بابا جی، صدقے جاواں۔ بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی، بیٹی پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے۔ جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا جو گھر مانگتی تھی وہ پردیس میں مر گئی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کب کی کربلا دب چکی ہوتی تو کربلا خالق کا معجزہ ہے نا۔ اس کے دامن میں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تیر علی اصغر اور دوسرا 4 سال کی سید زادی کو لگنے والے تماچے۔ پنجابی ذاکرین دا لہجہ تسی بہتر سمجھ دے ہو، تواڈے بچیاں نے واقعہ زبانی یاد ہو سی، میں کوشش کردا میں تم سمجھا سکاں۔ تو ہن تسی روز پنجابی ذاکرین بڑا سونا نہیں تم سنیندے۔ دربار ہن جو ہائے کرن تے جڑ گئے ہوتا، دربار یزید سادات دی پہلی پیشی تاریخ دی میری 4 سال دی سین دربار یزید اس کھلو کے نا جملہ کنج آئے گا جڑے دیاں لے بیٹھے ہو میں یزید دی دھی رملہ اگوں لگی ہے، میری 4 سال دی سین یزید دی دھی دے کان چ دور ڈٹھے، جس ہائے نہیں کیتی سر تلے کر لوے، جس نے ماتم نہیں آندا یار پتہ نہیں کیوں سینہ پیارا کر کے بیٹھے ہیں۔ میری سین نا 4 سال دی سین یزید دی دھی دے کان چ دور ڈٹھے۔ ہن گل لو کردہ جڑی تاریخی گل ہے، 1400 سال کی تاریخ کا احساس اس ایک جملے میں بند ہے۔ میں جان بوجھ کے پنجابی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ میری سین دور ڈٹھے، ایک جملہ آکھیا شام دی زمینی ویرون زلزلہ آیا، دور ڈٹھے میری سین ہائے ہائے توڑے بچے نہیں یاد ہے تے جملہ دا درد انجے تازہ وے لکھ باری بھی سنو۔ دور ڈٹھے میری سین بلا کے آکھیا رملہ اے دور تیرے نہیں۔ بندہ وہ بڑا امیر ہے جس ماتم نہیں کیتا، بندہ وہ بہت امیر ہے جس آئے نہیں کی۔ بابا جی میں شہادت شروع نہیں کی تھی، جو ماحول بن گیا میں برامگی کرامن لگا۔ میری سین آکھیا رملہ اے دور تیرے نہیں، دور میرے، میں نے عید کے دن پہنے تھے، میرے بابا نے مجھے دیے تھے، دور تیرے نہیں دور میرے۔ یزید دی دھی اگوات کیا دیئے 4 سال دی کہہ دن تو آدھییں اے دور تیرے کوئی سب یار بوں سونی ہائے کی تینے۔ خدا دی قسم امام حسین توڑے تے راضی ہو، میں جملہ ضائع نہ جاوے، با خدا قیامت آمیز جملے توڑے حوالے پہ کردہ۔ کوئی دلیل ہے کہ اے دور تیرن میں جناب عباس دے علمہ دی قسمیں میں جوانہ دے رخسار زخمی ڈٹھے انہوں نے جملے آتے انشاءاللہ میں تو انہوں سمجھا سکا۔ ثبوت ہے کہ اے دور تیرن میری سین رو کیا کیا رملہ ثبوت ہے۔ یزید دی دیا کیا میری سین رو کیا دیا رملہ دلیل اے وے ہونے گھر جا تے چادر لا انہ درن لہا تے غور نال ویک جے انہ دران تے خون دے نشان ہوئے۔ جیسے نہیں آندہ ماتم وہ سیر تلے کر لوے، میں برامدگی کرامن لگا سیر تے ماتم جڑے کر سکتے ہو جے انہ دران تے خون دے نشان ہوئے تا دور میرے۔ بابا جی جتھو بھی برامدگی ہونی ہے ہونا آمادہ رویا ہے، میں ادھا جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑن لگا جے نشان ہوئے تا دور میرے۔
بابا سنی شاہ جے نشان برآمدگی یہیں سے ہی ہونی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں شبیات آگے لے آئیے. جے نشان ہوئے تو بندہ بھی کوئی نہ اٹھے. میں جملہ کہوں گا تو شبیات مجمع میں آئیں گی, پھر لپٹ لپٹ کے رونا. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. جملہ ضائع نہ کرنا, تمہیں جناب زہرا کا واسطہ ہے میرے بھائیو. میری سینا کیا گھر جا انہا درن ہر بندہ سر تے ماتم کرے سی ممبر میں چھوڑ دا پیا برآمدگی ہومنا لیے. گھر جا چاہا جڑے دیاں لے بیٹھے ہو, جڑے بیڑیاں لے بیٹھے ہو. نشان ہوئے خون دے تا دور میرے, نشان نہ ہوئے تا دور تیرے. تاریخ دی یزید دی تھی گھر جامن دا انتظار نہیں کیتا. بھرے دربار چادر ہٹائی دور لہا کے ڈٹھے. اگا ود کے ادھی کہدڑ میں من گئیاں, دور میرے نہیں دور تیرے. خون دے نشانن میں من گئیاں. میں بی بی مجھے معاف کیجئے گا, اس بندے کو بھی معاف کیجئے گا جو ماتم نہیں کرتا. میں من گیا, دور میرے نہیں دور تیرے. میری سین 4 قدم پچھا ہٹ کے آدھے رملہ ہون میرے نہیں ہون تیرے, ہون میرے نہیں ہون تیرے. یزید تھی اگے ود کے آدھے کہدڑ او میں من گیا, دور میرے نہیں میں دینیا, تو لیندی کیوں نہیں. تاریخ دیئے میری سین دی ڈھا نکلیے. مخدومہ رو کے دیئے اور رملہ ایک واری ماتم میرے قریب آ, من غور نال ویک او میں دور کیوے لواں میرے کان ختم ہو گئے. اور رملہ میرے کان دور پاون دے قابل نہیں بچے. اور رملہ جت دیا دور پیندین, اور رملہ جا مک گئی ہے, اور رملہ میرے کان ختم ہو گئے. مولا علی کی بیٹی لا دے